بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رات کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم لطیف کھوسہ کو، جو لطیف خان کھوسہ کے بیٹے ہیں۔ وہ خود خرم لطیف کھوسہ یہ وہ وکیل ہے جن کے کلرک سے ڈاکومنٹس چھینے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی تھی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور لطیف خان کھوسہ کے بیٹے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو حال ہی میں جوائن کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں خود ثابت ہو گیا، نیب کی اپنی تحقیقات میں یہ بات سامنے آ گئی کہ پاکستان میں توشہ خانہ کے جو تحائف تھے ان کی قیمت جانچنے کا کوئی ذریعہ یا کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا، اور اس وجہ سے کہا گیا کہ عمران خان کے جو تحفے تھے یا تحائف تھے ان کی کم قیمت لگانے والے افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، چونکہ کوئی نظام ہی نہیں تھا کہ جی وہ جو تحفے تھے تحائف تھے ان کا ریٹ لگانے کے حوالے سے پاکستان میں۔ اور پوری اس کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور وہ اتنی دلچسپ ہے کہ اس کے بعد عمران خان کے خلاف نیب کا جو توشہ خانہ کیس ہے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، کہ عمران خان پہ الزام یہ ہے کہ کم پیسوں میں، نیب کا جو کیس ہے اس میں یہ الزام ہے کہ آپ نے کم پیسوں میں جو تحائف ہیں وہ لیے اور تحائف آپ نے وہ اپنے پاس رکھے۔ پھر خود نیب ایک رپورٹ دیتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ پاکستان میں تو ایسا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے کہ تحائف کی قیمت کا پتہ لگایا جا سکے، اس وجہ سے عمران خان کے خلاف صرف تو بشرا بیگم اور عمران خان کو تو ملزم رکھا گیا ہے، کسی بھی افسر کو ملزم اس وجہ سے نہیں رکھا کہ افسران کا قصور ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نظام ہی موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کس تحفے کی قیمت کتنی ہے۔ جب لگایا نہیں جا سکتا تو پھر آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ عمران خان نے کم پیسے دے کے چیزیں رکھی ہیں، جب آپ کے پاس ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے، جب آپ کا کوئی افسر اس میں ملوث ہی نہیں ہے یا وہ کوئی اس میں گناہ گار ہی نہیں ہے، تو پھر عمران خان کے خلاف کیسے کیس بنتا ہے؟ پوری رپورٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کے بعد، اور یہ نیب کی اپنی رپورٹ ہے اور یہ ایسی دستاویز ہے، اس کے بعد نیب نے عمران خان کو خود ہی جو وہ مقدمہ ہے نیب کا جس میں 4 جنوری کو عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہے، یہ عمران خان کی ضمانت کا خود ہی انہوں نے ایک سب سے بڑا ثبوت اور ایویڈنس دے دی ہے۔ یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ آج کا ہی 31/12 کا یہ وقوعہ بنایا گیا ہے، اور تھانہ مزنگ ہے، اور مقدمہ ہے جی 780 دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ 382 ہے، 506 بھی ہے، اور باقی ڈیوٹی آفیسر تھانہ مزنگ۔ السلام علیکم، سرکار تحریر ہے کہ اس وقت میں اپنے دفتر تھانہ مزنگ موجود ہوں، اور چند اشخاص نے اطلاع دی کہ 29/12/23 کو، اچھا چند اشخاص نامعلوم ہے، کوئی یہاں مدعی کا نام نہیں ہے کہ کون ہے جی، کہتے جی کہ مجھے چند اشخاص نے بتایا کہ 2 دن پہلے 29/12/2023 کو جو ٹرنر روڈ ہے لاہور ہائی کورٹ کی بیک سائڈ پر، وہاں پر خرم لطیف خان کھوسہ ایڈوکیٹ اور 15-20 نامعلوم وکلاء نے پولیس افسران انسپیکٹر سرور اور سب انسپیکٹر علی رضا ہمراہی ملزمان کو شدید زد و کوب کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے حملہ آور ہوئے، جس کی تصدیق حالات کے لیے ہمراہی ملزمان ہیڈ کانسٹیبل علی رضا اور باقی 5-6 کانسٹیبل کا نام لکھ کے جائے وقوعہ ٹرنر روڈ پہنچا ہوں، جہاں پر گرد و نواز سے عام دریافت عمل میں لائی گئی ہے، جنہوں نے بتلایا کہ مرخہ 29/12/2023 بوقت قریباً دوپہر ٹرنر روڈ پر موجود تھے کہ 15-20 نامعلوم وکلاء خرم لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کی سربراہی میں سرور نامی انسپیکٹر اور علی رضا سب انسپیکٹر اور دیگر ملازمین پر حملہ آور تھے۔ خرم لطیف کھوسہ نے انسپیکٹر سرور کا گریبان پکڑا اور اس کی وردی پھاڑ دی، زد و کوب کیا اور دھکے دیے۔ اس دوران باقی 15-20 وکلاء نے بھی علی رضا اور دیگر پولیس ملازمین کو نتائج کی دھمکیاں دی۔ خرم لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ نے پولیس ملازمین سے کہا کہ آج تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جس پر موقع پر موجود راہگیروں نے انسپیکٹر سرور اور دیگر پولیس ملازمین کو چھڑانے کی کوشش کی تو خرم لطیف کھوسہ اور دیگر وکلاء مشتعل ہو گئے اور اسلحہ نکال کر پولیس ملازمین پر سیدھا تان لیا اور کہا کہ اگر کوئی قریب آیا تو جان سے مار دیں گے، جس سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس اور افراتفری پھیل گئی۔ اور اس دوران خرم لطیف کھوسہ نے انسپیکٹر سرور سے سرکاری فائل
اور سرکاری وائرلیس سیٹ چھین لیا، اور دیگر وکلاء نے علی رضا سب انسپیکٹر سے وائرلیس جو سیٹ ہے وہ چھین لیا۔ خرم لطیف خان کھوسا اور 15-20 نامعلوم مشتعل وکلاء سے انسپیکٹر سرور اور دیگر پولیس ملازمین افراتفری میں جان بچا کے نکل گئے۔ مزید اس وقوع کی بابت ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، جس کا بغور ملاحظہ کیا گیا تو بہت سارے حالات و واقعات کی ویڈیو سے تصدیق ہوئی ہے، اور یہ سارا ظلم ہوا ہے، جس پر پھر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے 780 کے تحت، اور اس بنیاد پر یہ سارے کا سارا ایک تو جو 780 کا جس طریقے سے استعمال پولیس کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ کسی پولیس والے کو کوئی اوے بول دے تو 780 لگ جاتا ہے۔ حالانکہ 780 جو ہمارے جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کی ججمنٹ کے بعد 780 تو شاید ہی کسی کیس میں لگے، اس کے علاوہ تو اس کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ دوسرا، یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پر، اور اس ویڈیو کی بنیاد پر جس میں وہ یہ الج کرتے ہیں مبینہ طور پر، چونکہ 3 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر سے لطیف خان کھوسا کی بہو کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اس کی خرم لطیف کھوسا کی بیوی ہے، اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب خرم لطیف کھوسا کا جو دفتر ہے لطیف خان کھوسا کا، یہ ہائی کورٹ کی بیک سائڈ پر جس کو ٹرنر روڈ کہتے ہیں اس گلی میں ہے۔ اب اس دفتر کے باہر پولیس والے وہاں پہ فیلڈنگ لگا کے کھڑے تھے، یا ویسے ہی کو مخبری کے لیے کھڑے تھے، یا کسی اور مقصد کے لیے کھڑے تھے، اور کئی گھنٹوں سے موجود تھے، جس پر پھر جو خرم لطیف کھوسا ہیں انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ نے پہلے میری جو عزت ہے، میری بیوی ہے، اس کو گرفتار کیا، اور اب آپ ہمارے دفتر کے باہر اس طرح سے جو آپ نے ایک ناکہ لگا کے کھڑے ہیں، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، آپ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ نے میری بیوی کو گرفتار کیے، وہ خود ان کی بیوی بھی وکیل ہیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا، اور انہوں نے پھر جذباتی کچھ الفاظ بھی کہے۔ وہ 2 دن سے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی، اور اس وائرل ہونے کے بعد پولیس نے آج مقدمہ درج کیا ہے، اور اب یہ لاہور بار کا اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وکلاء کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس پر اب تو کوئی ایکشن لے لیں۔ کب تک یہ خاموشی رہے گی اور کب تک یہ سارا سلسلہ چلے گا؟ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو مقدمہ ہے، اس میں نیب رپورٹ کے مطابق دبئی سے تخمینہ لگوانے پر معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں تحائف کی قیمت کم لگائی جاتی تھی، اور پاکستان میں تحائف کی قیمت لگانے کا کوئی میکنزم نہیں تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 3 ارب 16 کروڑ کے تحفوں کی قیمت پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ لگائی گئی، نصف رقم یعنی 90 لاکھ ادا کر کے چیزیں لی جاتی رہیں۔ نیب رپورٹ میں انکشاف کیا کہ تحائف کی درست قیمت جانچنے کا نظام پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے۔ اب یہ نیب کہہ رہا ہے کہ توشہ خانہ تحائف کی جو درست قیمت ہے وہ جانچنے کا پورے پاکستان میں کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو ایک گھڑی مل گئی ہے، وہ پاکستان کا جو توشہ خانہ دفتر ہے وہاں ان کو کہتا ہے جی کہ یہ مجھے گفٹ ملا ہے، انہوں نے مجھے گفٹ دیا ہے، میں اس کو توشہ خانہ میں جمع کروا کے اس کی جو ہاف قیمت ہے، پہلے 15% پہ تھا جب نواز شریف اور آصف زرداری نے لگژری گاڑیاں لی تھیں، اور وہ گاڑیوں کا تو قانونی موجود نہیں ہے، وہ انہوں نے غیر قانونی لی تھیں، اس پر نیب ان کو کلین چٹ دے کے بیٹھا ہے۔ یہاں عمران خان کی ایک گھڑی ان کو چبھ رہی ہے۔ اب وہ کہتے یہ ہیں عمران خان نے کیا کیا، پہلے 15% تھے، عمران خان نے 50% ادائیگی کا رولز میں ترمیم کی۔ عمران خان نے کہا جی یہ گھڑی مجھے ملی ہے یا کوئی بھی چیز ملی ہے یا میری بیگم کو ملی ہے تو اس کا جو آپ تخمینہ لگائیں اور جو پیسے بنتے ہیں۔ اب عمران خان کو خود تھوڑی پتہ ہے کہ یہ کتنے کی ہے، انہوں نے تو متعلقہ افسران کو کہنا ہے کہ بھئی اس کا تخمینہ لگائیں اور جو اس کے پیسے بنتے ہیں وہ ہاف مجھ سے لے لیں اور میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اب وہ تخمینہ لگا، وہ تخمینہ بھلے 4000 لگا یا 4 لاکھ لگا یا 4 کروڑ لگا، عمران خان نے پیسے دے کے وہ رکھ لی۔ نیب اب خود یہ بات تسلیم کر رہا ہے۔ نیب کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تحائف کی درست قیمت جانچنے کا نظام پاکستان میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی ادارہ سعودی شہزادے سے ملے جیولری سیٹ کی قیمت نہ جان سکا، یہ نیب کہہ رہا ہے۔ نیب کہتا ہے، نیب رپورٹ کے مطابق FBR کا جو کسٹمز ہیں کی کمیٹی نے تحائف قیمت لگانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ نیب کہتا ہے کہ جب ہم عمران خان کے خلاف مقدمہ بنایا تو ہم نے پہلے FBR کو کہا، پھر ہم نے کسٹمز کو کہا کہ بھئی اس کی قیمت لگا کے بتائیں کہ یہ قیمت کتنی ہے، تاکہ ہم اس طرح سے اتنا جو ریفرنس میں عمران خان پہ الزام لگا سکیں۔ کہتے ہیں FBR نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کسٹم حکام نے بھی۔
تحائف کی قیمت لگانے کے سلسلہ میں ہم انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈویژن سے رابطہ کیا گیا۔ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈویژن نے بتایا کہ جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی ہی غیر فعال ہے، جبکہ جیمز اینڈ جیولری ٹریڈرز ایسوسی ایشن بھی قیمت کا اندازہ نہ لگا سکی۔ رپورٹ کے مطابق تحائف کی قیمت جاننے کے لیے پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے بھی قیمت بتانے سے معذولی ظاہر کی۔ برطانیہ، عرب امارات، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ MLA بھیجے لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ یہ نیب کہہ رہا ہے کہ عمران خان پہ جو مقدمہ بنایا ہے اور عمران خان کے جو یہ کہ قیمت کا زیادہ تھی اور کم لگا کے لی گئی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے اب 10 اداروں کا نام بتا رہے ہیں کہ ان 10 اداروں کے پاس ہم گئے، اس کے علاوہ 5 ممالک میں گئے، برطانیہ، عرب امارات، اٹلی، سوئٹزرلینڈ ہم نے بھجوائے، لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہ آیا کہ یہ جو گھڑی ہے یا یہ جو سیٹ ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان میں اس کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ جب پاکستان میں تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، جرم یہ ہوتا کہ عمران خان نے کوئی 2 نمبری کر کے غلط تخمینہ لگایا ہوتا یا عمران خان نے تخمینہ لگوایا ہی نہ ہوتا۔ جب آپ کے آج بھی وہ افسر اپنے عہدوں پر موجود ہیں، ان افسروں نے تخمینہ لگایا اور آپ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے اس وجہ سے یہ ان افسران کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر عمران خان کا کہاں سے قصور بن گیا؟ خدا کا خوف کریں، ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کو بھیجا، وہاں سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ پھر نیب کہتا ہے کہ ہم نے دبئی میں پاکستانی قونصلیٹ جنرل کے ذریعے ایمبو امپیکس FZE کے عمران بشیر کی خدمات لی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ تحائف کی قیمت اتنی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو اصل تحائف کی قیمت تھی وہ نہیں دی گئی عمران خان کی جانب سے، اور وہ ہمیں کس نے بتایا؟ کوئی عمران بشیر ہے دبئی میں، اور اس نے بتایا جی کہ اس کی اتنی قیمت ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں سرکاری افسران کے خلاف رشوت یا مالی فوائد لے کر کم قیمت بتانے کے ثبوت نہیں ملے۔ اب بتائیں کہ جب افسران کو عمران خان نے نہ رشوت دی نہ ان کو کوئی مالی فائدہ دیا کہ آپ کم قیمت بتائیں تاکہ میں کم قیمت ادا کر کے لے لوں، نیب کہہ رہا ہے پاکستان میں سرکاری افسران کے خلاف رشوت یا مالی فوائد لے کر کم قیمت بتانے کے ثبوت نہیں ملے۔ مالی فوائد کے ثبوت نہ ہونے پر سرکاری افسران کو ملزم نہیں بنایا گیا۔ جب مالی فوائد نہ لینے پر افسران کو ملزم نہیں بنایا گیا تو آپ عمران خان کو کیسے ملزم بنا سکتے ہیں؟ جب آپ کا اپنا کوئی نظام ہی نہیں ہے، آپ کا اپنا سرکاری نظام یہ کہہ نہیں رہا کہ عمران خان نے کوئی غلط تخمینہ لگایا ہے یا انہوں نے کوئی مالی فوائد دے کے یا کرپشن دے کے غلط قیمت لگائی ہے، جب آپ خود اپنے افسران کو کلین چٹ دے رہے ہیں، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اور پاکستان کے کسی ادارے کے پاس یہ نظام ہی موجود نہیں ہے، تو پھر عمران خان کے خلاف تو کیس فارغ ہو گیا۔ اور یہ 4 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ اس رپورٹ کی بنیاد پر ریلیف لینے جا رہے ہیں، چونکہ یہ رپورٹ بہت بڑا ثبوت ہے عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔